اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل کیا چیز پڑھی تھی جی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے جو مدد بھیجی ہے اس کا پہلا حصہ کیا ہے کہ بارش اور نیند کی طرف نیند آ گئی تھی، اور فرشتوں کا وعدہ کیا تھا کہ میں کتنے فرشتے بھیجوں گا؟ 1000۔ اب جو 1000 فرشتے بھیجے ہیں ان کے بارے میں یہاں سے آ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یاد کرو جب ماضی میں معاملہ چلا گیا۔ اذ یوحی، اوحا یوحی، باب افعال، کسی کی جانب کسی کو وحی کرنا، ٹھیک ہے جی؟ کہ جب یہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ ماضی میں ترجمہ چلا جائے گا اس نے۔ اب وحی کا مطلب یہاں پہ وہ وحی نہیں ہے کہ جو قرآن کی شکل اختیار کرتی ہے، ورنہ وہ بات قرآن حکیم میں علیحدہ سے آ جاتی ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو پیغام دیا جاتا ہے اس کے لیے وحی کا معنی استعمال کیا گیا۔ جب اس نے وحی کی، کس کی طرف وحی کی جی؟ کس نے وحی کی؟ ربو کا، بے پہ پیش آ گئی ہے، رب نے، کا آپ کے کہاں سے آ گیا جی؟ فاعل سے نہیں آیا۔ رب کیا ہے؟ اس میں، اور کا کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ تو یہ کون سا بن گیا جی؟ مرکب اضافی، مضاف مضاف الیہ بن گیا۔ آپ کے رب نے وحی کی، اذ یوحی ربک، اور جب آپ کے رب نے وحی کی، الی الملائکہ، الی کی طرف، کس کی طرف وحی کی؟ الملائکتی، ملائکہ، ملک ان کی، یہ ملک ان کس کو کہتے ہیں؟ فرشتے کو۔ الملائکتی، خاص فرشتے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی۔ تاظرتی کیوں آ گیا جی؟ الہ کی وجہ سے، حرف جر، فرشتوں کی طرف۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، جب آپ کے رب نے فرشتوں کی جانب وحی کی، اور کیا کہا جی؟ انی معکم، انی، یہ کیا تھا جی؟ انا، بے شک، انا، میں، اور انا جو ہے وہ اپنے اسم کو منصوب کر دیتا، حالت نصب میں لے جاتا ہے۔ تو یہاں پہ
یہ شکل بن گئی انی، جب کہ ترجمہ یہی رہا میں کا ہی، بے شک میں، انی معکم، ما کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ساتھ، کم تمہارے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں تمہارے ساتھ سے مطلب کہ میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ فرشتے بغیر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے اور اللہ کے اذن کے کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر، تو اللہ کے اذن کے بغیر انسان بھی کچھ نہیں سکتا۔ انسان کے پاس ایک چیز کا اختیار دیا گیا ہے، کون سا جی؟ باقی اللہ کے اذن کے علاوہ انسان بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک اختیار ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر گزاری کا رستہ اختیار کر لے اور چاہے کفران نعمت کا، ناشکری کا۔ اسلام قبول کر لے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چل پڑے، چاہے کفر کے رستے پہ چل پڑے۔ آج کل جیسے بہت سے لوگ آ گئے ہیں معاشرے میں، آپ کو نظر نہیں آ رہے، آپ تو گفتگو کریں گے پتہ چلے گا، جنہیں اسلام پہ اعتراض ہے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، اللہ کے رسول پہ اعتراض ہے، صحابہ پہ تو خیر اعتراض کرنا، کیونکہ جو ود سیانے پیدا ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو زیادہ سیاںا سمجھتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے عقل میں یہ باتیں نہیں آ رہی۔ تو ایک بندے نے کہا، اس نے کہا جی مجھے 2 فروٹ پسند ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں لوگوں کے دماغ کا، اور انتہائی پڑھا لکھا اور انٹیلیجنٹ سمجھا جانے والا آدمی، وہ کہتا ہے مجھے 2 فروٹ پسند ہیں، کیلا اور امرود، یہ میں بہت کھاتا ہوں اور یہ جنت میں نہیں ہے، لہذا میں نے جہنم میں جانا ہے۔ کیلا اور امرود مجھے پسند ہیں، ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے کہ یہ جنت میں ہیں، تو نہیں ہے تو میں دوزخ میں جاؤں گا، ہو سکتا ہے مجھے وہاں مل جائیں۔ انہوں نے کہا تمہیں یقیناً وہاں پہ یہ ملیں گے۔ تو یہ عقل کا ماتم کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کی عقل کا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہو وہی کچھ کر سکتا ہے نا جی۔ تو اللہ تعالیٰ سے مدد اور اس کی توفیق مانگے بغیر کوئی بندہ کام سٹارٹ کر دے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کے جو بندہ کام شروع کرے اس کا کام توڑ چڑھ جاتا ہے، یعنی کہ وہ نتیجہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کا نام لیے بغیر کام شروع کر دے وہ معاملہ کبھی بھی کنارے نہیں لگتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وحی کی، بھائی میں تمہارے ساتھ ہوں، کیا کرو؟ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ثبتوا، ثبت یثبت، باب تفعیل، ثبت، اس نے متعدی ہو گیا نا، متعدی، اس نے اس کے قدم جما دیے، ثابت کر دیے، ثابت قدمی اس کو دے دی، یعنی قدم جما دیے، ثابت قدمی دے دی۔ ثبت یثبت تثبیتاً، اچھا اب تثبت، تم اس کے قدم جماتے ہو۔ اب اس کا کیا بنانا جی؟ اس کا بنانا ہے فعل امر، تو کیا ہوگا جی؟ علامت مضارع اڑ گئی، یہ واحد میں رہ گیا ثبت، یہ دعا ہے نا، سورہ ثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہمارے قدم جما دے، ثبت اقدامنا، اللہ ہمارے قدم، واحد، اللہ سے تو التجا ہے، امر حکم کی جگہ دعا التجا، اللہ ہمارے قدم جما دے۔ لیکن تثبتون اگر ہوتا، تثبتون، تم
ان کے قدم جما دو، تثبتون، ثبتا تثبتون، تم سب ان کے قدم جماتے ہو، تم انہیں ثابت قدم رکھتے ہو۔ تو اب کہتے ہیں ان کو ثابت قدم کرو، علامت مضارع بھی چلی گئی اور آخری نون بھی چلا گیا جمع کا، تو ثبتو بن گیا یہ ثبتو، فثبتو پس قدم جما دو، یا ثابت قدم کرو۔ کن کو ثابت قدم کرو جی؟ الذین، یہ ثبتو کا مفعول ہے، ٹھیک ہے جی۔ تم ثابت قدم کرو، تم کیا ہے؟ فاعل، تم کرو بھائی، ثابت قدم کرو کیا ہے؟ فعل ہے۔ اب اس کا مفعول کیا ہے؟ کس کو ثابت قدم کرو؟ الذین، ان لوگوں کو جو آمنو، ایمان لائے۔ آمنو کیا جی؟ آمنا کون سے فعل سے ہے؟ باب افعال، آمنا یؤمن ایمانا، ایمان لائے، آمنا وہ ایمان لایا، اور آمنو وہ سب ایمان لائے، جو سب ایمان لائے۔ فثبتوا الذین آمنوا، یہاں پہ الذین آمنوا کس کا متضاد ہے جی؟ کفروا کا، کیونکہ ان کے مقابلے میں کون ہے؟ کافر، دوسری طرف آ گئے ہیں کافر۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا بھائی میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ان کے قدم جما دو، یہاں پہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اور اب روب کس نے ڈالا جی؟ سألقی، انی کہا تھا نا، انی بے شک میں، معکم تمہارے ساتھ، واحد کے صیغے میں، سا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سا کو ہاں جی، اس کو ویسے کہتے ہیں حرف استقبال، یعنی کہ مستقبل کا اظہار کرنے والا، کہ ہوگا، ان قریب، جلد ہی یہ ہوگا۔ سا جلد ہی، القی، القا یلقی، باب افعال، اس نے اس کے دل میں بات القا کر دی، ڈال دی، ڈال دینے کو کہتے ہیں، دل میں تو میں نے آپ کو کہہ دیا ہے کیونکہ آگے آ جائے گا یہ، ڈال دینے کو کیا کہتے ہیں؟ القی۔ القا کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، الہام، القا ہے۔ اچھا یہ لفظ اور کہاں پہ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے یہ حرف لفظ؟ یہ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جادوگر آئے تھے، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم ڈالیں کہ آپ ڈالتے ہیں، تو القی کا مطلب، القا کا مطلب اس نے ڈالا، یلقی وہ ڈالتا ہے، تلقی تم ڈالتے ہو، القی میں ڈالتا ہوں، یعنی جلد ہی میں ڈال دوں گا۔ گا کہاں سے ہے جی؟ سا سے، کیونکہ سا نے اس کو کس طرف لے گیا جی؟ مستقبل کی طرف۔ سألقی جلد ہی میں ڈال دوں گا۔ اچھا اس میں کیا ہے جی؟ فاعل ہے، میں ڈال دوں، ڈال دینا کیا ہے؟ فعل۔ اب اس کا مفعول دیکھنا کہاں پہ آئے گا؟ سألقی فی قلوبی، فی میں، قلوبی، بھی آ گیا تو کس حالت میں ہے؟ فی حرف جر اور بعض بھی قلوب، قلب ان کی جمع قلوب، قلوبی
قلوبن بھی نہیں آیا، القلوب بھی نہیں آیا، تو یہ کیا ہو گیا ہے؟ مضاف ہو گیا ہے، کیونکہ الف لام اور تنوین نہیں ہے تو یہ مضاف ہے۔ تو فی قلوبی دلوں میں، اب کن کے دلوں میں؟ مضاف ہے تو اس کی نسبت کسی چیز کے ساتھ جڑ گئی، کن کے دلوں کے، کس کے دلوں کے اندر؟ مضاف الیہ کیا ہے؟ الذین کفروا، فی قلوب الذین کفروا، وہ الذین وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا، الذین ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، میں ڈال دوں گا، کیا ڈال دوں گا جی؟ یہ مضاف ہو گیا، یہ مضاف الیہ ہو گیا۔ قلوب الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دلوں میں، ساؤل کی میں ڈال دوں گا، کیا ڈال دوں گا جی؟ مضاف مفعول کیا ہے؟ الرعب، با زبر سے کیا پتہ چلا؟ یہ مفعول ہے اس کا، دلوں میں کیا ڈال دیں گے؟ کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ رعب کا کیا مطلب ہے؟ دبدبا، رعب ایک۔ ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو 5 چیزیں باقی تمام نبیوں پہ اضافی عطا کی ہیں، اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ 1 مہینے کی مسافت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رعب ہے وہ چلا جاتا تھا آگے، حضور کا رعب تھا ایک، اور وہ رعب اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے نصیب کر دیا، ورنہ کب کے لوگ اس کو کھا پی کے ہضم کر کے امت کو ختم کر گئے ہوتے۔ ہمارا اندر سے حال کوئی نہیں ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ جی بڑی طاقت ہے اور یہ وہ، ہمارے ہاں آپ دیکھیں ٹکے ٹکے پہ بکنے والے لوگ موجود ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ بڑے سے بڑا جان نثار ڈھونڈنا ہو، جان قربان کر دینے والا تو کس امت میں ملے گا؟ مسلمانوں میں، اور گھٹیا سے گھٹیا غدار ڈھونڈنا ہو تو کہاں پہ ملے گا؟ وہ بھی انہی میں ملے گا۔ تو سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، رعب کو ڈال دوں گا میں ان کے دلوں کے اندر۔ آپ اندازہ لگائیں، آدھی فتح تو یہیں سے ہوگی نا جی، 1000 آدمی مسلمانوں کے سامنے کھڑا ہے لیکن ان کے دلوں پر 313 کا رعب پڑا ہوا ہے۔ اور کون سے 313؟ جن کے پاس نہ ڈنڈا، نہ لاٹھی، نہ تلوار، نہ تیر، نہ نیزہ، نہ بھالا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب دلوں میں رعب ڈال دیا، اس طرح آپ دیکھتے ہیں دنیا کے ہر گاؤں کے اندر، ہر شہر کے اندر کچھ شرارتی لوگ ہوتے ہیں، فتنہ پرور، فسادی۔ وہ کیا چاہتے ہیں جی؟ کہ ہمارا دبدبہ ایسے قائم ہو جائے کہ ہمارے سامنے کوئی بندہ آنکھ اٹھانے والا بھی نہ ہو۔ اس کے باوجود غریب سے غریب لوگ بھی اس گاؤں میں رہ رہے ہوتے ہیں، سارے ہی رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ ساروں کی اللہ ہی کر رہا ہے۔ فرمایا کہ میں ان کے دلوں میں تمہارے ساتھ ہوں، ایک تو ان کے قدم جما دو، میں ان کے کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ فَاضْرِبُوا، پس اضربوا، ضربا یضربو، وہ مارتا ہے۔ اب یہ ہو گیا تضربون، تم سب مارتے ہو، تم سب مارتے ہو سے امر بنانا ہے کہ تم سب مارو۔ تو امر کا کیا طریقہ ہے؟ علامت مضارع گئی، آخر سے جمع کا نون چلا گیا، تو اب یہ ضاد جو ہے یہ خاموش ہو گیا ہے، تو اس کے آگے الف لگا دیا، تو اضربو، پس
فضربو مارو، ضرب یضربو مارنا، ٹھیک ہے جی. فضربو تم سب مارو. کن کو کہہ رہا ہے جی اللہ تعالیٰ؟ کن کو؟ کن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مارو؟ فرشتوں کو. اللہ نہیں فرشتوں کو کہہ رہا ہے نا. اللہ نے فرشتوں کو کہا ہے فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے قدم تم جماؤ، اور الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر ہیں ان کے دلوں میں رعب میں ڈال دیتا ہوں. فَاضْرِبُوا، اب جس کے دل میں رعب ڈل چکا ہو، جو رعب کے اندر آ جائے وہ مار سکتا ہے؟ وہ تو لڑ ہی نہیں سکتا. جس کے دل میں رعب آ جائے اس نے کیا لڑنا ہے؟ تو مارو اس کو. فَاضْرِبُوا، پس مارو. یعنی رعب جب دل کے اندر آ جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے جی؟ آپ اندازہ لگائیں. آپ یہ دیکھیں ذرا، ایک میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ پاکستان، یہ افغانستان، یہ اس کے ساتھ ایران، ادھر انڈیا ہے جی، یہاں پہ روس. 9/11 2001 کی بات کر رہا ہوں. رعب کس کو کہتے ہیں؟ یہ پاکستان ہے نا جی. امریکہ نے انڈیا سے اڈے مانگے، اڈے دو جی، مارنا ہے افغانستان کو. انڈیا نے کیا کہا؟ دوں گا نا. انڈیا نے کہا میں نے اڈے نہیں دینے. انڈیا کو کھا گیا امریکہ. ایران سے کہا جی مجھے اڈے دو. ایران نے دے دیے اڈے نا. پوری دنیا ساتھ تھی، روس بھی ان کے ساتھ تھا. اڈے دو، روس نے اڈے دے دیے نا. کھا گیا روس کو؟ نہیں کھا گیا. چین بھی ساتھ تھا. یہ 9/11 میں چین بھی نیٹو کے ساتھ ہے. سب مسلمانوں کے مخالف ہیں. اڈے دو دیے، اڈے نہیں. ایک یہ پاکستان میں جنرل صاحب بیٹھے ہوئے تھے جن کی پتلون سے پیشاب نکل گیا اس بزدلی کی وجہ سے، دل میں رعب کی وجہ سے. انہوں نے کہا کہ اگر ساتھ نہ دیا تو تورا بورا بنا دیں گے، پتھر کے زمانے میں دھکیل دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو اس سارے ریجن میں، اس سارے علاقے میں غدار کا کس ملک سے ملا جی ان کو؟ پاکستان سے. اسلام کے قلعے سے. اور کتنے ہزار فلائٹس یہاں سے اڑی ہیں جہازوں کی، جنہوں نے جا کے بمبارمنٹ کی ہے یہاں سے اڑ کے. خود ہم نے مانا ہے جی، لوگوں نے تو نہیں کہا. تو ایک ایک بندے کے قتل کے اندر ہر وہ بندہ شامل ہے جو اس بات پہ راضی رہا کہ ٹھیک ہو رہا ہے جی، اس کا حصہ ہے، چاہے ایک پورک مرنے کا حصہ کیوں نہ ہو. تو جب رعب پڑ جاتا ہے نا جی، امریکہ کہاں پہ بیٹھا؟ امریکہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے. وہ پاکستان پہ امریکہ حملہ کر سکتا ہے؟ کہیں آگے بیٹھے گا تو مارے گا نا. تو رعب جب پڑ جائے تو پھر یہ حالت ہو جاتی ہے کہ ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں. تو فضربو، پس مارو. فوقا، فوقا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں جی، فوقا کا مطلب کیا ہے؟ اوپر سے. فوقا، گردن ایسے ہے. دیکھیں فوقا کا مطلب ہے، غور کریں آپ اس قرآن کی عربی کو سمجھیں. اگر گردن سیدھی ہے، ایسے بندہ کھڑا ہے، تو اس کی گردن کو فوقا مارا جا سکتا ہے؟ ایسے ہی ماریں گے نا، سائیڈ سے آگے ماریں گے، پیچھے سے ماریں گے، آگے سے ماریں گے. ہاں، فوقا کب مارا جا سکتا ہے؟ جب گردن ایسے جھک کے نیچے چلی جائے. کوئی بندہ گردن جھکا کے خود آگے کر دے کہ اوپر سے مارو، پھر وہ اوپر سے مارے گا تو بندہ مرے گا. یعنی یہ انسان کھڑا ہے اور گردن ایسے جھکائی ہوئی ہے تو پھر اوپر سے مارے گا، اس کو کہتے ہیں فوقا. ہاں جی، خود ہی جھکا دی گردن. مارو جی 70,000 فوجی مار دو، اتنے لاکھ بندہ مار دو، پورے ملک کا امن تباہ کر دو، مار دو، گردن ہماری جھکی، ہم نے نہیں آگے سے بولنا. تو فوقا کا مطلب اوپر سے. فضربو فوقا، مارو اوپر سے. فوق العناق،
آنا کی، آنا کی فوقا کی وجہ سے آنا کی، ٹھیک ہے جی۔ اونکن، اونک کس کو کہتے ہیں؟ گردن کو، اور آناک کیا ہے؟ جمع ہے۔ گردنوں کو فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، گردنوں کو اوپر سے مارو، یعنی ان کے دلوں میں نے ایسا رعب ڈال دیا ہے کہ اب یہ گردن اٹھانے والے چپ چاپ ہی مر جائیں گے۔ مار دو جی، جہاں پہ مارنا ہے مار دو۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا، اور اضربو مارو، پھر آ گیا دوبارہ وہی منہم، من سے، ہم ان میں سے، ٹھیک ہے جی، منہم ان میں سے، یعنی ان کے کل بنان، کلا اضربو کا مفعول ہے، کہاں پہ مارو؟ ان کو مارو، کلا ہر ایک، کل کا مطلب کیا ہے؟ ہر ایک، ایوری، بنان، بنان کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ یہ قرآن میں دو ہی جگہ دو ہی لفظ استعمال ہوئے ہیں بنان کے، دوسرا کہاں پہ ہوا ہے؟ نہیں، دوسرا لفظ سورہ قیامہ میں استعمال ہوا ہے، آیاسبو الن نجمع عظامہ، کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ کیا کریں گے ہم؟ ہر آدمی کو دے دیں گے بنانا ہو، اس کا ایک ایک پور دے کے واپس اکٹھے۔ یہ جو آپ کے فنگر پرنٹس ہیں نا جی، ان کو کہتے ہیں پور، انگلیوں کے پور، ہاتھوں پہ جتنی آپ کے فنگر پرنٹس کی یہ نشان ہے، آج تو پورا ہاتھ ہے نا، آج تو دنیا جان چکی ہے کہ ہر ایک آدمی کا ہاتھ دوسرے سے ملتا ہی نہیں، تو بنان کہتے ہیں ہاتھوں کے پور، یعنی یہ جو آپ کے ہاتھ ہیں ان پہ مارو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تلوار کس چیز سے پکڑی جاتی ہے؟ حملہ بھی ہاتھوں سے ہوتا ہے اور دفاع بھی، ہاتھ ہی ٹوٹ جائیں تو بندے کا ہاتھ زخمی ہو جائے تو کپڑے نہیں پہن سکتا، نیچے زمین پہ بٹھا دو تو اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکتا، ہاتھ زخمی ہوتے، یعنی ہاتھ گئے تو سمجھو سب کچھ چلا گیا۔ تو بنان ان کا مطلب ہے ہر ایک پور، ان کی ہر ایک پور پر ضرب مارو، یعنی ان کے ہاتھوں پر ایک ایک پور پہ آپ ذرا اندازہ لگائیں، ایسے اپنے ہاتھوں کو دیکھیں کتنی پوریں ہوں گی ہمارے ہاتھوں میں، اور ایک ہاتھ پہ جب اتنی ضربیں لگیں گی تو ہاتھ باقی بچے گا؟ ہاتھ باقی بچنے کا مطلب ہے طاقت باقی بچے گی، جرت رہے گی، ہوش اڑ جائیں گے۔ تو جب ایسی مار پڑے گی اس طریقے کی تو آگے پیچھے دنیا دیکھنے والی دیکھ لے گی کہ ایسا کچھ ہو گیا ہے۔ دیکھیں نا، غزوہ بدر کے ساتھ دو چیزیں ریلیٹڈ ہیں، دو چیزیں۔ ایک، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے میں شرط لگا لی تھی سورہ روم کے بعد۔ سورہ روم میں کیا تھا کہ رومی مغلوب ہو کے دوبارہ غالب آ جائیں گے، تو انہوں نے 3 سال کی شرط لگا لی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، سال زیادہ کرو، 9 سال، شرط بھی زیادہ کر دو۔ قرآن نے یہ بات کہی ہے غزوہ بدر کے بارے میں کہ جس دن، نہیں وہاں پہ کہا، جس دن رومنز کو یعنی عیسائیوں کو ایران کے مشرکوں پہ فتح ہوگی، اس دن اہل ایمان بھی بڑے خوش ہوں گے۔ اور وہ خبر کب ملی مسلمانوں کو؟ غزوہ بدر کے دن، جب بدر میں فتح ہو چکی تھی، ابھی مسلمان واپس آ رہے تھے تو ان کو خوشی، اس خوشی کی حالت میں کہ ہم نے اتنے کافر مار دیے، اللہ نے فتح دی، تو آگے خبر ملی کہ رومن نے دوبارہ ایران کو
شکست دے دیا، تو 2 خوشیاں ہو گئیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں، وہاں پہ بھی وہی والے جیت گئے عیسائی، یہاں پہ مسلمان جیت گئے۔ اب علاقے کے اندر ایک بات پھیل گئی کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے جو لوگ ہیں اس وقت معاشرے میں ان کو فتح نصیب ہو گئی، اور وہ جو رومن کی فتح تھی ایران کے خلاف، اس کو بھی اللہ کی مدد سے جوڑ دیا گیا، کیونکہ یہاں لوگوں کو پتہ تھا، سب دنیا دیکھ رہی تھی کہ مسلمانوں کے پاس نہ تیر نہ نیزہ نہ بھالا، کچھ بھی نہیں۔ اسی فتح کے بعد پھر جو مدینے میں ابھی کافر بچتے تھے، جن میں عبداللہ ابن ابی جیسے منافق بنے، انہوں نے ڈر کے اسلام قبول کر لیا۔ ایک ایسا روب پڑا، اسلام قبول کرنے کے بغیر کوئی چارہ باقی بچا ہی نہیں۔ تو کہا کہ فَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ہر ایک جوڑ پر ان کے تم ضرب لگاؤ۔ اب اگلی آیت انشاءاللہ جی کل پڑھ لیں گے، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وحاسبہم حسابا یسیرا وادخلہم الجنہ واعذہم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔